بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عثمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشین چینل۔ ناظرین، اس وقت میں بستی لالا رخ میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک نامور ویلفیئر ٹرسٹ ہے جس کا نام ناکنگ اینجل ہے، تو اس کی چیئرپرسن منزہ پیرزادہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس ٹرسٹ کی بنیاد کیسے رکھی۔ السلام علیکم، بہت شکریہ عثمان، آپ ہمارے پاس ناکنگ اینجل کی واکنڈ کے آفس میں تشریف لائے۔ ہمیں بہت اچھا لگا آپ کا آنا، کیونکہ آپ کی اپریسیشن ہمیں بتائے گی کہ ہمارے کام میں کتنی صداقت ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو جانچتے رہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، لیکن اب آپ بتائیں گے کہ ہمارا کام اس لیول کا ہے کہ جس لیول پہ ایک آرگنائزیشن لوگوں کے لیے کچھ کرتی ہے۔ اس ٹرسٹ کی بنیاد بیسکلی میرے بابا جان نے رکھی تھی، جو چیئرمین صاحب بھی تھے ہمارے، اور بہت بچپن سے مجھے شوق تھا کہ مجھے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، لوگوں کا درد۔ ایک دینی خانوادے سے چونکہ میں تعلق رکھتی ہوں، ہمارے ہاں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، ان کے مختلف مسائل سننا ہمارے لیے روز کی بات تھی۔ تو جب میں ان کے اتنے پرابلمس دیکھتی تھی تو میں اپنے بابا جان سے کہتی تھی کہ کچھ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ تو بہت بچپن سے انہوں نے مجھے کہا تھا، بیٹے آپ ابھی سے شروع کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کی مدد کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ تو میم، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس ٹرسٹ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ ناکنگ اینجل نے اپنے کام کا باقاعدہ آغاز سن 2012 میں کیا تھا، اور پھر پراپر رجسٹرڈ صورت میں ہم 2020 میں ہم لوگ پراپر آئے تھے۔ ہمارا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے اور ہم اسلام آباد پنڈی میں کافی پیمانے پہ کام کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم پاکستان کے تمام جو علاقے ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، تو ہم نے ٹورڈ ٹیکسلا اس چیز کا سفر کا آغاز کیا، اور ناکنگ اینجل ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کرتا ہے۔ جیسے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ غریب جو بچیاں ہیں، اسپیشلی آرفنس، یتیم اور بیوہ، ہمارا جو آرگنائزیشن ہے اس کا مین مقصد ہے یتیم اور بیوہ پہ کام کرنا، کیونکہ پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو کچھ بھی جاب کر لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو خواتین پڑھی لکھی نہیں ہیں ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایسے دستکاری اسکول بنا دیے ہیں جو خواتین کو کوئی بھی کام سکھا کر ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت ساری بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں، جو یتیم بچیاں تھیں، ان کے جہیز کا سامان، تمام ضروریات زندگی ان کو مہیا کرنا ہم نے یہ کیا۔ میڈیکل کیمپس ہم لگاتے ہیں، اور اس میں ہم نے ڈاکٹرز کے پینل بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کا کمپلیٹ علاج نہیں کرواتے تو ہم کسی بھی اچھے سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹر سے بات کر لیتے ہیں اور اس پیشنٹ کا کمپلیٹ علاج کروایا جاتا ہے، میڈیسنس انہیں فری دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک نعت اکیڈمی بنائی ہوئی ہے، چونکہ دینی خانوادے سے میرا تعلق ہے اور دین کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو ہمارے پاس فہم القرآن بھی ایک چل رہا ہے، جس میں 3 سے 4 فارنرز خواتین ہیں جو نیو مسلم ہیں، وہ آتی ہیں، قرآن پاک سیکھتی ہیں اور نعت بھی سیکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ راشن جو ہے ہمارے پاس، جو بچیاں اسپیشلی بیوہ جو ہوتی ہیں یا یتیم بچے ہوتے ہیں، وہ خواتین جب آتی ہیں اور کوئی کام سیکھتی ہیں تو یقیناً ان کے گھر کے ایک سسٹم کو چلانے کے لیے ہم راشن مہیا کرتے ہیں۔ کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ 4 سے 5 مہینے ہم ان کو راشن دیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، تو اس رمضان المبارک میں آپ کا ٹرسٹ کیا خدمات سر انجام دے گا؟ رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں اور نیکیوں والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد عید خوشیوں کا پیغام لے کے آتی ہے۔ تو ہم ہمیشہ سے یہ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جتنے راشن بھی ہوں، سپوز ہم اپنے گھر سے ایک راشن دیں، لیکن ایک ایک کرتے ہم لوگ بہت سارے راشن بناتے ہیں۔ ابھی تک 500-700 راشن ہم ہمیشہ سے دیتے ہیں۔ ابھی تک 500-700 راشن ہم نے ہمیشہ دیے ہیں۔ لاسٹ ایئر بھی ہم نے صرف واکنڈ میں 400 راشن دیے تھے۔ اس کے علاوہ پنڈی اسلام آباد چونکہ ہمارا ہیڈ آفس ہے وہاں پہ بہت سارا کام کیا تھا۔ اٹک کی طرف چلے جاتے ہیں، ساتھ ہی ہمارا آبائی علاقہ حسن ابدال، وہاں پہ ہم نے بہت سارا کام کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اکیلے کبھی بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ بہت سارے مخیر حضرات ہوتے ہیں، ہم ان سے مل کے 400-500 راشن جو ہم بناتے ہیں وہ ہم وائٹ کالرز کے لیے بناتے ہیں۔ یتیم اور بیوہ کے لیے تو ہم بناتے ہیں، لیکن ہم وائٹ کالرز پہ تھوڑا سا اس مہینے زیادہ فوکس رکھتے ہیں۔ اور پھر جب عید آتی ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچوں میں عیدی کے طور پہ کپڑے تقسیم کر سکیں یا ان کو عیدی دے دیں، کیش دے دیں، لیکن یہ سب چیزیں پاسبل ہوتی ہیں ہمارے بہت سارے وہ لوگ جو سپورٹیو ہوتے ہیں
تو اگر وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو اٹس ڈپینڈ کہ وہ ہمارا کتنا ساتھ دیتے ہیں. ہم اپنی طرف سے تو 300-400 راشن کا انتظام کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن اگر آپ سب لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں پہ اچھی افطاری نہ ہو سکے یا جہاں کے بچے اچھی عید نہ منا سکیں. اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کو کہوں گی آپ لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. میڈم, ہمارے ناظرین کو اپنے ٹرسٹ کے بارے میں, روٹین سے ہٹ کر پروجیکٹس کے بارے میں بتائیے جو آپ کا ٹرسٹ سر انجام دے گا فیوچر میں. ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے جو آرگنائزیشن ہے اس کو باقی آرگنائزیشن سے بہت ڈفرینٹ بنانا ہے. ہم نے کچھ ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے, ہم نے کچھ نئی چیزیں بھی لانی ہیں, ہم نے ایک گائیڈ لائن نئے انداز میں لوگوں کو دینی ہے. بلا شبہ میں یہ مانتی ہوں کہ کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے اور اسی طرح ہنر سکھانے کا بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ روٹین کے کاموں سے ہٹ کے کرے. یہ ہم پیدا ہوتے ہیں, ہمارے دین نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم لوگوں کی فلاح کریں, لیکن اس کے علاوہ کسی بھی آرگنائزیشن کو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی کام ہٹ کے بھی کرے. اگر ہم دیکھیں تو ہر سال انٹرمیڈیٹ میں تقریباً 2 لاکھ بچے نیو کلاس میں جاتے ہیں. ایف ایس سی کمپلیٹ ہو گئی ہے, بچوں کو کوئی گائیڈ لائن نہیں دی گئی, بچوں کو نہیں بتایا جاتا. اچھا, سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, پیرنٹس کچھ اور کروانا چاہتے ہیں, فیسز کا بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. اگر آپ ایف ایس سی پری انجینئرنگ کرتے ہو تو آپ کے 8-10 لاکھ لگ جاتے ہیں کسی اچھی یونیورسٹی سے. اگر آپ میڈیکل کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے 25-30 لاکھ لگ جاتے ہیں. تو آدھی ہمت تو والدین وہیں ہار جاتے ہیں کہ ہم بچوں کی فیسز کہاں سے لے کے آئیں. لیکن اگر ان کو یہ بتا دیا جائے کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت ساری یونیورسٹیز آپ کو 100% اسکالرشپ دیتی ہیں. نوکنگ اینجل سوشل ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ اسکالرشپس کے بارے میں, بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہ ان کو باہر کے ممالک میں بھیجے. تو اسکالرشپ کے لیے کون کون سے کنٹریز میں آپ طلبات کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں؟ بیسکلی ہم بھیجنے سے زیادہ اسکالرشپ وہ آپ کو خود بتاتے ہیں کہ آپ اسکالرشپ لیں. آپ کے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو لوگوں کو بتا سکے کہ یہاں آپ کے لیے آسانی ہے. اگر ہم دیکھیں تو چائنا ہے, جاپان ہے, سائپرس ہے, ٹرکی ہے, یو کے ہے, کینیڈا ہے, جرمنی ہے, بہت سارے اور بھی, آسٹریلیا ہے. یہاں پہ سارے کنٹریز 100% اسکالرشپ دیتے ہیں. لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے یہ یونیورسٹی ہے, یہاں آپ نے سی وی بھیجنا ہے, یہاں آپ نے ڈاکومنٹ بھیجنا ہے. ہماری سوسائٹی کا آپ اس کو بہت بڑا المیہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے. اگر ہمارا بچہ آرٹس میں بہت ماہر ہے تو ہم اس کو انجینئرنگ میں بھیج دیں گے. اگر وہ انجینئرنگ میں بہت ماہر ہے تو ہم اس کو کہیں گے تم ٹیچر بن جاؤ. اگر وہ ان دونوں کاموں کو نہیں کر سکتا تو ہم اسے بزنس کروا دیں گے. اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہم اپنے بچے کو کہیں گے, اب اگر وہ بچہ سپوز نالائق ہے, میں نے یہ دیکھا ہے, وہ کچھ پڑھ نہیں سکتا تو اس کو وہ حافظ قرآن بنا دیں گے. ٹھیک ہے, جو کہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. آپ بچے کو دیکھیے, بچے کی سائیکی کو دیکھیے اور پھر پراپر کسی کنسلٹنٹ کو ہائر کیجیے جو آپ کے بچے کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ بتا سکے کہ یہ اس بچے کے لیے فیلڈ مناسب ہے. اس صورت میں پھر وہ ایک ایسا ادارہ پاکستان میں ہونا چاہیے, اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. نوکنگ اینجل یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ یہ کام کرے. ہم نے ایسے کنسلٹنٹ سے بات کی ہے جو بچے کو پراپر ہمارے ادارے میں بیٹھ کے بتائیں گے کہ فلاں یونیورسٹی ہے, یہ آپ کا مائنڈ ہے, یہ اسکالرشپ ہے, آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھیے. اور اگر یہ ہو جائے تو میرا خیال ہے بچے کا جو ذہن ہے اس کے مطابق بہت سارے بچے کامیابی حاصل کریں. آپ نے ابھی ہمارے ناظرین کو اسٹوڈنٹس کی کنسلٹنسی کے حوالے سے بتایا ہے, اس کے علاوہ جو آپ کے ٹرسٹ کے پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے بتائیے گا. ٹیکسلا وا کینٹ اور راولپنڈی ڈویژن کے لیے خواتین کے لیے خاص طور پہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہم ایک شیلٹر ہوم بنا رہے ہیں جس میں ایسی بے سہارا خواتین جن کا کوئی نہیں ہے, نہ صرف وہ رہ سکیں گی بلکہ ان کو کوئی ہنر بھی سکھایا جائے گا اور مناسب وقت پہ ان کی شادی بھی کی جائے گی. اور اگر ان کی شادی ہو چکی ہے تو ان کے بچوں کی رہائش کا بھی ہم انتظام کریں گے, اور اگر وہ اولڈ ایج میں ہیں اس صورت میں بھی ہم ان کو بالکل ان کے گھر کا ماحول دیں گے. اور یہ ایک بہت بڑی یونیک چیز ہوگی میرے خیال میں, کیونکہ اس طرح کی چیزیں دارالامان کے بعد میں نے نہیں دیکھی. جہاں پہ بھی دیکھی ہیں میں نے مدارس دیکھے ہیں, اسکولس دیکھے ہیں, لیکن اس طرح کی چیز نہیں دیکھی. اور اسی میں جو ہم ایک چیز اور ایڈ کر رہے ہیں, ہم بچوں کی تعلیم میں جو کر رہے ہیں وہ انگلش, اردو اور عربک مسٹ زبان ہے جسے ہم اکثر اگنور کر جاتے ہیں. جس طریقے سے ہم قرآن پاک کو سلیبس میں شامل کرتے ہیں, اگر ہمیں عربی زبان بھی آئے تو میرا خیال ہے ہمیں
بیسکلی انسان کے آنے کا مقصد تو قرآن پاک کا فہم ہے نا. تو اگر ہمیں عربک زبان آئے گی, انگلش زبان آئے گی, انٹرنیشنل لینگویج ہے, اور اردو ہماری مدر لینگویج ہے, تو 3 لینگویج کو ہم جب ایک جگہ ضم کریں گے تو میرا خیال ہے جو اسٹوڈنٹس کا وقت ضائع ہوتا ہے بہت ساری لینگویج سیکھنے میں یا چیزوں کو سمجھنے کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے, وہ بہت چھوٹی عمر سے ان کی پروان چڑھے گی. اللہ میاں جب کسی انسان کو کسی انسان سے کچھ چیز لیتا ہے نا تو اس کو بہت زیادہ صلاحیتیں بھی دے دیتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو ڈس ایبل لوگ ہیں, ویسے تو ہم ان کو ویل چیئرز پرووائڈ کرتے ہی ہیں, لیکن ان کے لیے میں کچھ خاص چیز بھی کرنا چاہتی ہوں. اس کے لیے میری ہمارے سوشل ویلفیئر کے منسٹر سے بات بھی ہوئی تھی کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ یہ بجائے بھیک مانگنے کے باعزت طریقے سے یا تو کوئی ہنر سیکھیں, ایسے بہت سارے کام ہیں جو بیٹھ کے بھی ہو سکتے ہیں, یا ان کے لیے کوئی ایک وظیفہ مقرر کیا جائے حکومتی سطح پہ, تاکہ یہ اپنا زندگی کے نظام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں. اور میں اس کے لیے پوری طرح سے کوشاں ہوں کہ یہ کام ہم جلد از جلد کر لیں. ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس معاشرے میں جو ہے خواتین کے ساتھ ان کے جائز حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے, تو آپ کا ٹرسٹ اس حوالے سے کیا کام کر رہا ہے؟ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے, ہمارے معاشرے کا مرد خاص طور پہ یا کبھی کبھی خواتین بھی, وہ اس کو اس کا وہ جائز مقام نہیں دینا چاہتے. ہم عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن پھر بات چلی جاتی ہے غلط رنگ میں کہ میرا جیسے میری مرضی. ہم اس طرح کی خواتین کی بات نہیں کرتے. ناکنگ اینجل شو کا ہمیشہ لیڈیز امپاورمنٹ پہ کام کرتا رہا ہے. ہم نے لیڈیز کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش بھی کی ہے. ایسی خواتین جن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا اور پھر ان کو غیرت کے نام پہ بہت ساری خواتین کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. میں فیملیز میں ایسے بہت سارے ایشوز کو دیکھتی ہوں کہ لڑکیوں کو سسرال والے سم ٹائم صرف اس وجہ سے واپس بھجوا دیتے ہیں جی کہ اس کے پیرنٹس نے اس کو جائیداد کا حصہ نہیں دیا, اور والدین اس بچی کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یا بھائی اس بچی کو اپنے پاس رکھ دیتے ہیں کہ اب اگر ہم اس کو دوبارہ واپس بھیجتے ہیں تو ہمیں ہماری جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے گا. میرے خیال میں ہمیں مل کے اس بارے میں کام کرنا چاہیے کہ وراثت میں حصہ خواتین کا حق ہے جسے اسلام نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے, تو آپ اپنی بچی کو وراثت میں سے حصہ کیوں نہیں دیتے؟ اس پہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ ہم جو شیلٹر ہوم بنا رہے ہیں ہم ایسی خواتین کو وہاں پہ پناہ دیں گے, اور بہت سارے جو وکلا ہے ہمارے پاس ویسے بھی فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں, ہم سے وہ کوئی اماؤنٹ نہیں لیتے, لیکن وہ غریب لوگوں کے کیس لڑتے ہیں, تو ہم قانون کے تھرو ان خواتین کو ان کا حصہ دلائیں گے. آپ نے ان کی زندگی بھی خراب کر دی اور صرف جائیداد کے لیے آپ ان کو قتل بھی کر رہے ہیں اور آپ ان کی زندگی تباہ کر کے ان کے بچوں کو بھی رول رہے ہیں کہ ہم نے ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے, اور صرف جائیداد کے تنازع پہ اور وراثت میں حصہ نہ ملنے کی وجہ سے اگر کوئی بچے اس طریقے سے سپوائل ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو. تو تمام وکلا جو ہیں میں ان کو کہوں گی وہ ہمیں جوائن کریں, اسپیشلی جو ہمارا ٹیکسلا اور واکینٹ ہے یا پنڈی ڈویژن ہے, ہم جو کافی زیادہ یہیں پہ کام کریں, تو میں اس کے وکلا سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمیں جوائن کیجئے کیونکہ ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. میڈم, جو لوگ آپ کے ٹرسٹ کو ڈونیشنز وغیرہ دینا چاہتے ہیں اور یا آپ کے ٹرسٹ کی کسی بھی طریقے سے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کس طرح سے اپروچ کر سکتے ہیں؟ جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں, ویسے تو اب تک ہم نے ڈونیشن پہ کوئی کام نہیں کیا. ابھی تک جب سے ہم نے 2012 سے کام سٹارٹ کیا ہے ہم نے بغیر ڈونیشن کے کام شروع کیا ہے. لیکن اب جیسے جیسے ہمارا کام بڑھ رہا ہے, لوگوں کی ڈیمانڈس بھی بڑھ رہی ہیں, لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں, تو اب ہم ڈونیشنس لیتے ہیں. ڈونیشن لینے کے لیے میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے, تو ہم بائی ہینڈ تو کسی سے ڈونیشن نہیں لیتے, نہ ہم کسی جائز کیش کے تھرو یا ایزی پیسہ کے تھرو لیتے ہیں. ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے, ہماری ویب سائٹ موجود ہے. اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے بینک اکاؤنٹ کو لیجئے, فون نمبر ہم آپ کو دے دیتے ہیں, ویسے ہر جگہ لکھا ہوا بھی ہے, اور اسکرین پہ بھی غالباً عثمان چلائیں گے آپ, تو آپ ہمارا فون نمبر لے کے ہم سے کانٹیکٹ نمبر لے سکتے ہیں, اکاؤنٹ نمبر لے سکتے ہیں, ویب سائٹ پہ جا کے آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں. ناکنگ اینجل کے نام سے فیس بک پہ بھی ہم موجود ہیں. اس کے علاوہ باقی سوشل میڈیا پہ بھی, یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ لیجئے یا ٹویٹر پہ, لنکڈن پہ, ہر جگہ ناکنگ اینجل کے نام سے ہمارا پیج موجود ہے, اور وہاں پہ تمام ڈیٹیلز بھی موجود ہیں. لیکن اگر فزیکلی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارا آفس ایگزسٹ کرتا ہے وہاں میں شریف ہاسپٹل کے سامنے, کپس اکیڈمی کے سامنے ہمارا آفس ہے, اور اسلام آباد میں سیملی ڈیم روڈ پہ ہمارا آفس ایگزسٹ کرتا ہے. جیسا کہ آپ کو ہمارے کام سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا, آپ اتنا آج کا دن آپ نے ہمارے ساتھ گزارا ہے,
تو آپ کو ہمارے کام کا بھی اندازہ ہوا ہے اور ہمارے بہت سے پروجیکٹس کا بھی اندازہ ہو گیا. تو ہمیں بڑے پیمانے پہ کام کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے اور ڈونیشن کی بھی ضرورت ہے. تو جو لوگ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور بینک اکاؤنٹ بھی موجود ہے. اور اگر وہ ہمارے آفس آتے ہیں تو پراپر طریقے سے ان سے بات کر کے بھی کر سکتے ہیں. ہمارا حلقہ چوکا بہت وسیع ہے. آپ اپنے ٹرسٹ کے توسط سے ہماری قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بہت عظمتوں اور ہمتوں والی ہے وہ ذات، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے خود ہی کافی ہوں. خدا سب کو سب کچھ دے تو دیتا ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ کسی کو کچھ دینے کے لیے کبھی آپ کے پاس چیز کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اس دل کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو کچھ چیز دینی ہے. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے خود ہی کافی ہوں، اور وہ جب کسی پہ اپنا فضل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بندے کی ضرورتیں دوسرے بندے سے جوڑ دیتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کے ساتھ کسی کی ضرورتیں جوڑ دی ہیں تو یقین کیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو جو کچھ خدا نے دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں میں بانٹیے. آپ کو جو بھی دے رہا ہے، میں سمجھتی ہوں ایز اے انسان ہماری نہ اتنی وقت ہے اور نہ ہماری اتنی سکت ہے کہ ہمیں اتنا کچھ اللہ دیتا، لیکن اللہ نے جو ہم پہ اپنی بے تحاشا نعمتیں نوازی ہیں وہ اس لیے نوازی ہیں کہ ہم لوگوں میں بانٹیں. اپنے آس پاس کے لوگوں میں بانٹیے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے. اگر آپ کا ساتھ ہے، آپ کا پیار ہے، آپ کا فائنینشیل کسی طریقے سے سپورٹ کرنا ہے، کسی کا مورل طریقے سے سپورٹ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. لوگوں کو اکیلے نہ رہنے دیجیے. ناکنگ اینجل جو کا بچپن سے میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے، تو آپ بھی فرشتے بنیے لوگوں کی زندگی میں اور آسانیاں لائیے لوگوں کی زندگی میں. میرا یہی پیغام ہے. ناظرین، آج میں نے ناکنگ اینجل سوشل ویلفیئر ٹرسٹ کا وزٹ کیا اور مجھے ان کا کام بہت پسند آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کے ووکیشنل سینٹر کا وزٹ کیا، وہاں بہت اچھے طریقے سے کام جاری ہے. تو ایسے ہی لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، جن کے اندر انسانیت کے لیے جذبہ ہے، درد ہے، ہمدردی ہے، تو ان لوگوں کا آپ لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عثمان حیدر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.